اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ قبروں کی زیارت کے حوالے سے ایک پروگرام کیا جائے مختصر، جس میں قبر پہ جانے کے آداب بیان کیے جائے اور قبروں میں جانے کے جو شرعی احکامات ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ تو آج ہم قبروں کی زیارت کے حوالے سے اور قبروں پہ جا کے ایصال ثواب کرنے کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کو جایا کرو کیونکہ اس سے موت یاد آتی ہے۔ اور حاکم نے ایک روایت مستدرک میں نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے موت یاد آتی ہے۔ تو اس کی تشریح میں علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت منع کیا تھا جب یہ مشرکین اور مسلمانوں کے قبرستان کے مشترک تھے، یا ایسی جگہ تھی جہاں پہ معلوم نہیں تھا کہ اس قبرستان میں مشرک ہیں یا مسلمان مدفن ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مشرک کی قبر پہ جائے کوئی انسان یا کوئی اس طرح کا ہو۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس وجہ سے اس وقت اوائل اسلام میں منع کر دیا گیا، لیکن بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی سیرت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے والدین کی قبر کی، اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، اور صحابہ اکرام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شب برات کو احد کے شہداء کے مزارات پہ جاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بخشش کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں جو حدیث ہے مسلم شریف کی، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم قبروں کی زیارت کو جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آ جائے۔ اب اسپیشل زیارت کے لیے جانا، اس میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ جمعے کے دن جائیں، اپنے والدین کی قبروں پہ جا کے سورہ یاسین پڑھیں، تلاوت کریں، اس کو ایصال ثواب پہنچائیں تو بہت بڑے فائدے کا کام ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو آدمی والدین کی قبر پہ جا کے ایصال ثواب کرتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، وہاں ان کو تحفہ پہنچاتا ہے ثواب کی صورت میں، تو قبر سے بھی والدین کی دعائیں اس کے حق میں بہتری کا سبب لاتی ہیں اور اس کی زندگی کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کے والدین اگر دنیا سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، وہ دنیا میں اپنی غفلتوں کی وجہ سے ان کی خدمت نہیں کر سکا، دنیا سے جانے کے بعد اس کو اپنے والدین کی قدر کا خیال آیا، تو اس کو چاہیے کہ والدین کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے، ان کو ایصال ثواب کرے، قبر میں جا کے ان سے معافی مانگے اور قبر کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لے، ایصال ثواب کرتا رہے ان کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے گا اور والدین کی روح اس سے خوش ہو جائے گی۔ تو والدین کی قبروں پہ جانا یا اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ جانا، یہ علماء اور صالحین کا طریقہ ہے، صوفیاء کا طریقہ ہے، کیونکہ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو دنیا میں جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، یا جن اساتذہ نے ہمیں تعلیم دی، جن مشائخ نے ہمیں دین سکھایا، جن خانقاہوں سے ہمیں فیض ملا، جن خانقاہوں سے، جن اداروں سے ہمیں توحید و رسالت کی گہرائیاں ملی، جہاں سے ہمیں شریعت کا سبق ملا، وہ لوگ اگر زندہ ہیں تو ان کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، اور اگر دنیا سے چلے جائیں تو پھر وفا اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر کے ان کو تحفہ پہنچا سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت مرحومہ سے کیا مراد ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ گناہگار دفن ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جب کچھ لوگ اٹھیں گے تو وہ گناہوں سے پاک ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن وہ گناہوں سے کس طرح پاک ہوں گے؟ جب دنیا سے چلیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے پیچھے اتنا ایصال ثواب ہوگا کہ گناہوں کا سلسلہ تو ان کا ختم ہو جائے گا مرنے کے بعد، اگر گناہ جاریہ کوئی پیچھے چھوڑ کے نہیں گئے، لیکن صدقہ جاریہ اگر پیچھے چھوڑ کے گئے، نیک اولاد چھوڑ کے گئے، کوئی ایسا کام کر دیا جو ان کے بعد بھی نیکی کا کام جاری و ساری ہے، یا کسی کو تعلیم دے کے گئے، وہ تعلیم کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا تو ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اولاد کی دعا، رشتہ داروں کی دعا،
اس کے چاہنے والوں کی دعا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتی جائے گی اور گناہ ختم ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے اٹھے۔ تو کتنی بڑی بات ہے ہمارے اسلام میں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ہماری بخشش کے راستے ہیں، ہمارا سامان ہے۔ لیکن آج لمحہ فکریہ جو سوال کرنے والے تھا، اس کا سوال کا یہ انداز تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ویڈیو بنا کے، آپ پروگرام کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ قبرستانوں سے جاتے ہوئے، مسلمانوں کے قبرستانوں سے جب آپ گزریں تو مسلمانوں کو دعا میں یاد کر لیا کریں۔ ہم قبرستان سے گزر جاتے ہیں، ہمیں موت تک یاد نہیں آتی۔ اسلام کا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ قبرستان سے جب گزریں تو وہاں پہ ان کو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور کہیں، ان کو سلام کریں اور ان کے لیے فاتحہ، اخلاص، آیت الکرسی پڑھیں اور اس کا ثواب ان کو ایصال کریں۔ تو حدیث کے مفاہیم کے مطابق آپ قبر پہ جا کے ایصال ثواب کرتے تو مردوں کے لیے فائدے کا سبب بنتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جس بھی قبرستان میں سے گزریں جہاں معلوم ہو کہ یہاں مسلمان مدفن ہے تو وہاں چند لمحے کھڑے ہو کر اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے مفہوم کے مطابق قبرستان میں جانے سے موت یاد آتی ہے۔ ایک تو اپنے آپ کا گریبان جھانکنا چاہیے، اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ اس قبر میں کل میں نے بھی چلے جانا ہے۔ اس قبروں کے کتبے پڑھے جائیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جن کا دنیا میں اعلیٰ مقام تھا، لیکن آج وہ خاک کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ کل ہمارا نہ جانے کیا عالم ہوگا، ہم نے بھی اس قبرستان میں چلے جانا ہے، ہم نے بھی خاک ہو جانا ہے، نہ معلوم ہم کہاں جائیں گے مرنے کے بعد۔ تو اس لیے وہاں جا کر اپنی موت یاد آنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور پھر ایصال ثواب کے طور پہ ان مرحومین کے لیے کوئی تحفہ پیش کرنا چاہیے، تاکہ کل جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے بھی کوئی ایصال ثواب کر سکے، کوئی تحفہ ہمارے پیچھے بھی پہنچا سکے۔ تو قبر پہ جا کے فاتحہ، اخلاص، آیت الکرسی، سورہ یاسین، جتنا آپ کے پاس وقت ہو آسانی کے ساتھ آپ ایصال ثواب کر سکیں تو یہ قبر کے لیے، قبر والے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ تو قبر پہ جانے کے آداب میں سے ہے کہ آپ قبر پہ جب بھی جائیں، حدیث کے مفاہیم میں یہاں تک آتا ہے کہ قبر میں یا جنازے کے ساتھ جو مسکرانے والا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ جنازے کی جب مجلس جا رہی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جنازے کا اتنا ادب سکھایا ہے کہ ایک جنازہ ایک دفعہ جا رہا تھا تو کچھ لوگ سواری پہ پیچھے گزر رہے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواریوں سے نیچے اتر جاؤ، تم کیوں سواریوں پہ جا رہے ہو جب اللہ کے فرشتے اس جنازے کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کا یہ ادب سکھایا ہے کہ جنازے کے پیچھے پیدل چلا جائے، جنازے سے آگے چلنا منع ہے، جنازے کے ساتھ پیچھے چلتے ہوئے کچھ پڑھتے پڑھاتے ہوئے جائیے تاکہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے جنازے کو کندھا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40، جس نے جنازے کو کندھا دیا، حدیث کا مفہوم ہے، اور 40 قدم تک جنازے کو لے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو کتنی بڑی بات ہے جنازے کی، اور قبرستان پہ، مسلمانوں کے قبرستان میں جانا چاہیے، وہاں جا کے پھر مسلمانوں کے قبرستان پہ جا کے کچھ ویلفیئر کے کام اگر ہو سکے تو کر لینے چاہیے۔ وہاں پہ جنازہ تدفین والے ہوتے ہیں، بعض اوقات پانی نہیں ہوتا، وہاں پانی کا کوئی کولر لگا دیا جائے، یا ایصال ثواب کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کوئی آسانی ہو جائے، یا جہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کی سہولیات کے لیے کوئی چھت کا انتظام، کوئی پانی کا انتظام کر دے تو یہ بھی فلاحی کاموں میں آ سکتا ہے، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث بن سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کی سہولتوں کے جتنے بھی آپ کام کریں گے، آپ کسی مسلمان کے لیے آسانیوں کا سامان پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا۔ تو میں سب اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جب بھی کسی قبر سے گزریں تو ضرور اس قبر والے کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کر لیا کریں، کچھ فاتحہ، کچھ اخلاص، کچھ درود پاک، کچھ بھی نہ ہو تو ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہی ان کو تحفہ پہنچا دیا کریں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے وہاں سے گزر جایا کریں۔ کل جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہماری قبریں بھی انشاءاللہ روشن ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں قبر اور قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔